چھٹا فائدہ، مقاصد کا حصول۔ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے ارتکاز توجہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ارتکاز توجہ آپ کو اپنے مقصد کے حصول میں پرعزم رہنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ آپ میں راستے کی رکاوٹوں اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کرتی ہے، یہ آپ کو ہمت دیتی ہے۔ اپنے مقصد یا مقاصد پر مسلسل توجہ رکھنے سے آپ کی تمام تر کوششیں مقصد کے حصول میں لگی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے مقصد کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ ساتواں فائدہ، تخلیقی اور جدتی سوچ، یعنی کریٹیوٹی یا انوویشن۔ سوچ کا کسی ایک چیز پر مرکوز ہونا نہ صرف ارتکاز پیدا کرتا ہے بلکہ ایک اطمینان و سکون والی کیفیت بھی پیدا کرتا ہے۔ ارتکاز توجہ کی جتنی بھی ورزشیں وغیرہ ہیں، ان کا ایک مقصد ذہنی اور جسمانی یکسوئی پیدا کرنا ہے، اور جب ذہنی اور یکسوئی انسان میں پیدا ہوتی ہے تو اس کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی سوچ میں جدت پیدا ہوتی ہے۔ آج تک دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں یا جدت آئی ہے، سب ارتکاز توجہ کی وجہ سے آئی ہے۔ آٹھواں فائدہ، تعلقات میں بہتری۔ لوگ توجہ چاہتے ہیں، توجہ کی وجہ سے لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی بات توجہ سے سننا اور بات چیت میں عملی طور پر شامل ہونا لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ نواں فائدہ، انتظام وقت، ٹائم مینجمنٹ۔ ارتکاز توجہ کی وجہ سے آپ وقت کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں، ادھر ادھر کی باتوں کے بجائے ضروری اور اہم کاموں پر بہتر طور پر توجہ دے سکتے ہیں، اپنی پیشہ ورانہ اور نجی زندگی میں ایک توازن، ایک بیلنس قائم کر سکتے ہیں۔ 10واں فائدہ، زندگی میں نظم و ضبط۔ ارتکاز توجہ کی وجہ سے زندگی میں ایک سیلف ڈسپلن، ایک نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، کیونکہ توجہ دینے کا مطلب ہے کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ اسے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان اپنے کام کاج اور دوسری ذمہ داریوں پر صحیح معنوں میں توجہ نہیں دے پا رہا۔ تو جناب، حاصل بحث یہ ہے کہ ارتکاز توجہ کی صلاحیت انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر ایک مثبت اثر ڈالتی ہے۔